پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی لڑائی ساری زندگی کی، اور اب ہمارے نظریاتی محاذوں پر مسلسل لڑائی کرنے والے سپاہی ہمارے بغیر تمہیدی الفاظ کے میں جنرل حمید گل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ ظفر الحق صاحب، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، بہت خوشی ہوئی ہے مجھے کہ میں یہاں آپ کے درمیان ہوں، اور یہ بڑا خوبصورت منظر اس بڑے سے ہال میں آپ سب جم کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس توجہ سے آپ کر رہے ہیں، یہ حیرت انگیز بات ہے، کیونکہ آج کل ہم مل کے بیٹھتے نہیں ہیں، لوگوں کو بسوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے میلوں ٹیلوں کے ذریعے سے، اور پھر محفلیں سے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، لوگ بڑی مشکل سے آتے ہیں۔ یہاں آپ خود اپنے طور پہ چل کے آ گئے۔ گجران والا گجران والا، وہ مجھے یاد آیا، شکیل احمد ہمارے ریڈیو پاکستان کے ہوا کرتے تھے، تو وہ جب گجران والا یا میان والی کہا کرتے تھے تو ذرا عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم بول چال میں گجراں والا کہتے ہیں یا میاں والی کہتے ہیں۔ بہرحال مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ جب مجھے اس محفل میں نہ صرف شریک ہونے کی دعوت دی گئی بلکہ یہ بھی کہا کہ مجھے خطاب کرنا ہوگا۔ اب مجھے بھلا اس سے کیا، تصوف سے کیا واسطہ، اور یہ جو معرفت کی باتیں ہیں، میرے سے تو میں ایک سپاہی ہوں، گولی اور بندوق اور بارود کا آدمی ہوں اور اس سے بھی بڑھ کے ایک جہادی اسپرٹ رکھتا ہوں، روح رکھتا ہوں، جہادیوں سے منسلک رہا ہوں اور اب بھی ہوں، الحمدللہ رہوں گا۔ امریکہ چاہے کچھ کر لے یہ میرا تعلق نہیں ٹوٹے گا۔ یہ واصف علی واصف صاحب کا نام میں نے سن رکھا تھا بلا شبہ، کیونکہ یہ ایک بہت معروف نام تھا، لیکن میری شناسائی ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے بہت ہی میرے محترم دوست یہیں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عنایت اللہ صاحب، جو خود بہت بڑے مصنف ہیں، آئے دن ایک کتاب آواز وقت اور خیال وقت اور صدائے وقت، ندائے وقت، اب غالباً وہ ایک اور کتاب لکھ رہے ہیں کہ بلائے وقت لکھنی چاہیے، اگر نہیں لکھ رہے تو اور بلا سے بھی ہم نپٹ لیں گے انشاءاللہ، جیسے باقی چیزوں سے نپٹے ہیں۔ لیکن پھر انہوں نے مجھے کتابیں دیں، اور پھر واصف صاحب کو کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کا، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملا۔ میری وائف کو بہت شوق ہے، انہوں نے ایک پورا سیٹ بلا کے بہت پڑھ ڈالا ہے میں نے، لیکن ان کے ساتھ میری گفتگو کم ہی ہوتی ہے کیونکہ باہر رہتا ہوں زیادہ، تو اس لیے یہ مجھے شوق ہوا، اور میں بلا شبہ ایک عظیم فلسفی، ایک شاعر، بہت ہی اعلیٰ معیاری شاعر، بہت ہی اچھے صوفی، اور اس سے بھی زیادہ ایک خوش بین اور مستقبل انسان، مستقبل بین، مستقبل کے بارے میں دیکھتے ہیں، یعنی آگے کے جو حالات کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک روحانی سا ایک رشتہ سا قائم ہو گیا۔ تو میں نے خلیل جبران کو پڑھ رکھا تھا، تو واصف صاحب کا انداز جو ہے لکھنے کا وہ بالکل خلیل جبران سے ملتا ہے، لیکن ایک چیز مسنگ ہے، واصف صاحب کے ہاں روح محمد موجود ہے، سرشار کی ہوئی ہے، اور وہاں وہ نہیں ہے، اس لیے واصف صاحب کا مقام جو ہے وہ منفرد ہے، بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال یہاں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، میں ایک کوئی دانشور نہیں ہوں، میں نے جیسے بتایا، اور میں ان تمام خیالات کو سمیٹ بھی نہیں سکوں گا جو خود میرے اندر اپنی ذات میں موجزن ہیں اس گفتگو کے اندر۔ ابھی یہاں پہ بہت ہی خوبصورت تقریر فرمائی ہمارے بہت ہی مقبول، محترم اور میرے بہت عزیز دوست کہہ لیں، برخوردار کہہ لیں، بہت عمر میں مجھ سے کم ہیں، اوریہ مقبول جان صاحب نے میرے دل کو گرما دیا، انہوں نے بہت روح کو گرما دیا،
شکریہ آپ کا اوریا مقبول جان صاحب, اور آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے سننے کی زحمت گوارا کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت عجیب و غریب کیفیت ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو ایک ٹیل آف ٹو سٹی, رابرٹ اسکاٹس کی ہے کتاب, غالباً کس کی ہے, اور یہ صاحب آپ بتائیں گے. ہاں, ٹیل آف ٹو سٹیز, ٹیل آف ٹو سٹیز جو ہے اس کے اندر اس کے اوپننگ سینٹینس ہے, دوز ور دا بیسٹ آف ٹائمز, دوز ور دا ورسٹ آف ٹائمز. یعنی وہ بہت ہی اچھے لمحات تھے اور بہت ہی برے لمحات بھی تھے. پاکستان اسی کیفیت سے گزر کے جا رہا ہے, اور ہمارا معاشرہ جس میں بہت ہی اچھے لمحات بھی ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ اس کے بعد جو تاریکی شب کے بعد جو صبح نور نے بیدار ہونا ہے اور ہمیں اٹھانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے. تو آپ اس حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے, بونے لوگوں کے سائے لمبے ہو رہے ہیں, اور ہمارے لیے آگے تاریک شب ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن میں ایسے نہیں دیکھتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ سورج طلوع ہونے کو ہے. پاکستان ایک ادھورے انقلاب کا نام ہے, اور اس کو پورا ہو کے رہنا ہے. اس انقلاب کی جھلک, اس کا ایک نمونہ آپ کو اوریا مقبول صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کر دیا, اور اس کے بارے میں چیمہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن میں یہ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت خرابیاں ہیں, بٹ از دس دا ٹائم ٹو اسٹاپ؟ ہم یہاں رک جائیں اس کو, یا وہ جو کہ شیکسپیئر نے بڑی خوبصورت الفاظ میں کہا ہوا ہے, امورٹل, جس کو ہمیشہ زندہ رہنے, لازوال, جو آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے. آپ میں سے اکثر جو انگریزی سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, انہیں سنا ہوگا کہ the question is to be or not to be, whether to suffer in mind and in body the slings and arrows of an outrageous fortune, or to take up arms against the sea of troubles and fighting end it. ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ سوال ہے, ہم نے رہنا ہے یا نہیں رہنا, ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. کیا حالات کو ہم اسی طریقے سے اس کے تیر و نشتر ہم برداشت کرتے چلے جائیں گے, یا ایک دم اٹھ کے اس کو بدل دیں گے سب چیز کو. اور اس کو عمر خیام کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ Ah love, let us with God conspire to change the sorry scheme of things entire, and shall we not then shatter it to bits and remold it nearer to heart's desire. کیا ہم اسی طریقے سے ہم یہ جو آؤ اللہ کے ساتھ ایک سازش کریں مل کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بدل ڈالیں گے, ان کو ملیامیٹ کر دیں گے, اور دوبارہ اس کو اس مٹی سے پھر تخلیق کریں گے, ایک ایسا نمونہ جو ہمارے دل کے قریب ہوگا, ہماری دل کی آرزو کے مطابق ہو. تو پاکستان جو ہے یہ آرزوؤں کا مرکز ہے, ہماری آرزوؤں کا, ہماری محبت کا مرکز ہے, اور اس کو ایک رومانس کہا جا سکتا ہے. پاکستان ایک رومانس کا نام ہے. پاکستان ایک, جیسے کہ یہ آپ کی بہت ہی خوبصورت, آپ نے ایک اچھی, اس کا نام بہت اچھا دیا کہ خیال سنگت. یہ خیال ہی بڑی چیز ہوتی ہے. خیال جو کہ ایک برتر نظریہ ہوتا ہے. کوئی زمان و مکان جو ہے ایک برتر نظریے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہم سے تھوڑی دیر پہلے, کچھ عرصے پہلے, کمیونزم ایک برتر نظریے کے طور پہ دنیا کے سامنے آیا تھا. مارکس کا نظریہ جو تھا, باوجود اس کے کہ وہ باطل تھا, اور ہمارے ہاتھوں, ہماری دہلیز کے اوپر مار کھا گیا اللہ کے فضل و کرم سے. اسلام کے ہاتھوں پٹ گیا, بے سر و سامان لوگوں کے ہاتھوں سے پٹ گیا. ایک سپر پاور جو گئی, ختم ہو گئی, نام و نشان تک مٹ گیا اس کا. لیکن بہرحال اس کی طرف لوگ لپک کے چلے گئے تھے. تو ہر زمانہ جو ہے وہ کسی, جس کو کہتے ہیں ڈومیننٹ نوشن آف دا ایج, کہ جو برتر نظریے کی بنیاد کے اوپر وہ قائم ہوتی ہے. آج کا برتر نظریہ کیا ہے؟ ماں سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے. اس کو سوشو مانیٹری جسٹس کا سسٹم جو ہے, جو اسلام نے دیا ہے, جبکہ باقی دنیا کے تمام نظام غروب ہو رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں. اشتراکیت ختم ہوئی, دم توڑ گئی ہماری دہلیز پہ, اور اب دیکھیے کہ استعمار اور کیپٹلزم جو ہے وہ ہماری دہلیز پہ دم توڑ رہا ہے, مار کھا رہا ہے, بھاگنے کو ہے, جانے کو ہے, رک نہیں سکتے. میں ایک پیشہ ور سپاہی ہوں, میں آپ کو ججمنٹ اپنی دیتا ہوں کہ یہ ہار چکے ہیں,
اب صرف اس کو شکست کو تسلیم کرنا باقی ہے، ان قریب کریں گے۔ تسلیم کیا انہوں نے، 2014 میں جائیں گے، میں کہتا ہوں 2012 تک بھی ڈھک جائیں تو بہت بڑی بات، 2012 کے آخر تک میں ان کو لاسٹ لمٹ دیتا ہوں، کیونکہ جب آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں، جب آپ نے بھینسوں کا ریوڑ دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر بھاگ رہا ہوتا ہے تو ایک شیر لپک کے پکڑتا ہے ان کو، وہ رک نہیں سکتے، پھر بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہر سپاہی جو جب کہتے ہیں کہ ہم وہاں وڈرا کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی نہیں چاہتا کہ میں آخری سپاہی یہاں مرنے والا ہوں ایک ایسی جنگ میں جو پہلے ہی ہاری جا چکی ہے۔ یہ صورتحال ہے، یہ حقیقت ہے، ریالٹی ہے، نفسیات ہے انسان کی۔ وی آر وننگ اینڈ وی ول ون۔ لیکن ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ واقعی ہماری فتح ہوگی یا ہماری شکست ہوگی؟ کیونکہ ہم تو امریکہ کے ساتھی ہیں جس کو شکست ہو رہی ہے، اس کے لیے فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، تو پھر تو ہماری شکست ہونی چاہیے ٹیکنیکلی، لیکن تاریخی اعتبار سے تو یہ ہماری فتح ہے، ہمیشہ کے لیے دائمی فتح ہے ہماری، اور یہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ افغانستان کا جغرافیہ جب حرکت میں آیا ہے، اس نے پورے ساؤتھ ایشیا کو پامال کر کے رکھ دیا، اس کے عقائد کو بدل دیا، اس کے تمام تاریخ کو بدل دیا۔ یہ ایک حقیقت ہے، 5000 سال کی حقیقت جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اس حقیقت کو جب ایک دفعہ پھر وہ اپنی پوری تابکاری کے ساتھ، پوری جولانیوں کے ساتھ جو ایک واضح آپ کے سامنے آئے گی تو آپ موجود ہوں گے۔ آپ کے لیے کیا کام ہے، میرے لیے کیا کام ہے کہ حق و باطل کے اس مارکے کے اندر ہم کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں، یہ اور میری آپ کی چوائس ہے۔ یہ مطلب اس میں سے whether I am on the right side or the left side is my choice۔ کون لوگ ہیں دنیا میں جن کو یہ اپنی زندگیوں میں جب وہ سانس لے رہے ہوں، جب وہ اپنے پورے شعور کے ساتھ اس بات کا فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں کہ ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مارکا اس وقت بپا ہے ہمارے ہاں، اور اگر یہ ہماری شکست ہے، کہ حکومت کی شکست ہے، اس کی پالیسیوں کی شکست ہے، ان تمام لوگوں کی شکست ہے جو امریکہ کا دم بھرتے ہیں اور اپنے کعبے کی بجائے کبھی واشنگٹن کو کعبہ بناتے ہیں، کبھی ماسکو کو کعبہ بناتے ہیں۔ اپنا ان کو قبلہ نظر نہیں آتا، وہ قبلہ سیدھا نہیں کر کے بیٹھتے، اپنے ایمان کی قوت سے یہ اپنے فیصلے نہیں کرتے، تو ان کے لیے تو یہ شکست ہے، لیکن یہ ہماری قوم کی شکست نہیں ہے، ہماری فتح ہے، یہ ہماری فتح ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری فتح ہوگی، لیکن ابھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے فیوز و برکات جو اس کو فتح کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب روس یہاں سے نکل کے چلا گیا تو ہمارے سامنے یہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ اتنی بڑی فتح کو ہم سمیٹیں گے کیسے، اور آج تک اس کو سمیٹ نہیں سکے، اور اس کی بجائے دوسری ایک سپر پاور آ کے وارد ہو گئی یہاں پہ ہمارے پاس۔ تو ہم ایک بڑے عرصہ امتحان میں سے گزر رہے ہیں۔ دس از کالڈ دا ٹوائلائٹ پیریڈ آف ہسٹری، اور اس میں ہم انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، فتح ہمیں ملے گی، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ میں نے بارہا کہا کیونکہ یہ بڑا کشمیریوں کا شہر ہے الحمدللہ گجرانوالا، کشمیر کی آزادی کی چابی افغانستان میں۔ جس دن افغانستان کا فیصلہ ہوا بہت سے اور فیصلے ہو جائیں گے، بہت سے فیصلے ہو جائیں گے۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ایک افغانستان کے اندر جب یہ مارکا سر کر لیا آپ نے، اس کے بعد آپ کے لیے پرابلم یہ ہوگی کہ آپ اس کو ہینڈل کیسے کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ سیاسی قیادتوں میں کوئی ایسا آدمی موجود نظر نہیں آتا جس کی نظریاتی اٹھان اس نوعیت کی ہو کہ وہ اس معاملے کو سمجھ سکے چے جائے کہ اس کو حل کر سکے۔ یہ ہے صورتحال ہماری، جہاں جو کہت و رجال ہے ہمارا، وہ اصل میں ہمارا المیہ ہے، ورنہ تاریخ تو اللہ تو آپ پہ مہربان ہے۔ یہ چھوٹے